بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ لاہور میں ہوا اور اس واقعے کا قصوروار پورے لاہور کے لوگوں کو بنایا جا رہا ہے۔ اس پہ یقینی طور پہ لاہور کے لوگ شرمندہ بھی ہیں اور اپنے رویوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان رویوں کی بھی فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں جو لاہور کے نوجوان نسل میں پنپ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، معاملہ اس سے زیادہ گھناؤنا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا اور اس دن بھی یہ ایک واقعہ نہیں ہوا۔ اسی روز 14 اگست کو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کچھ سالوں سے لاہور کی سڑکوں پہ، خاص طور پہ مار روڈ پہ 14 اگست کی شام کو ایک ہلڑ بازی ہوتی ہے، ایک بدتمیزی کا طوفان ہوتا ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان نوجوانوں کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ ہم نے آزادی کا دن کیسے منانا ہے اور اگر اسے جشن کے طور پہ منانا ہے تو پھر ہمارا اسلوب اور ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کوئی نہیں بتاتا۔ ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ باجے لے کے لوگ اور موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے اور ایک موٹر سائیکل پہ کئی نوجوان بیٹھ کے ون ویلنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے آزادیاں مناتے ہیں۔ کسی استاد نے، کسی والد نے، کسی والدہ نے اپنے بچوں کی اس نہج پہ سرزنش کی ہو، اسے بتایا ہو کہ اس طرح سے نہیں کرنا، مجھے نہیں لگتا۔ اگر کیا ہوتا تو آج لاہور میں صورتحال ایسی نہ ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز کچھ نئی آئی، کچھ خواتین ایک رکشے پہ جا رہی، ایک نوجوان گیا، اس نے ان سے دست درازی کی۔ پھر ہم نے ایک اور ویڈیوز دیکھی کہ اسی دن جس دن یہ عائشہ اکرم والا واقعہ ہوا، اسی دن مینار پاکستان کی اسی سبزہ زار میں ایک اور بچی کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ وہ تھوڑا سا مختلف ضرور ہے لیکن اس بچی کے پہ بھی تشدد ہوا، اس کے ساتھ بھی دست درازی ہوئی۔ یہ واقعات دیکھنے کے بعد لاہور کے رہنے والے یہ اندازہ کریں ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی۔ میں نے ان ویڈیوز کو بہت غور سے دیکھا، ان چہروں کو میں نے شناخت کرنے کی کوشش کی، ان کے خد و خال کو۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر سے آئے، جن کا لاہور سے تعلق نہیں، اور وہ صرف اس دن کے لیے لاہور میں آئے اور مینار پاکستان کے ارد گرد سیر کی۔ دوسری وجہ جو آئی سامنے وہ یہ تھی کہ وہ ٹک ٹاکر جو عائشہ اکرم ہے، انہوں نے خود لوگوں کو انوائٹ کیا کہ میں نے یہاں پہ ٹک ٹاک ایک پارٹی کرنی ہے، اور لوگ وہاں پہ آئے اور پھر وہ بے قابو ہو گئے اور اس سے ایک سانحہ ہو گیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس کے کچھ ذمہ دار بھی ہے، کوئی حکومت، کوئی سیکیورٹی ادارے، والدین، سماج، اساتذہ، کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اس معاملے پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو اسے ایک لذت اٹھانے والا موضوع سمجھ لیا جاتا ہے، اور جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ اس پہ بات کر رہے ہیں، زیادہ تر کی گفتگو سنیں تو ایسا ہی لگتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنا۔ اس کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ ایک موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ زیر بحث لایا جائے، ان پہلوؤں کی نشاندہی کی جائے کہ جناب ہماری سوسائٹی آلودہ ہو رہی ہے، اور یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ ہمارے بچوں نے سانس لینا ہے، انہوں نے باہر نکلنا ہے، انہوں نے سیر کے لیے تفریح گاہوں میں بھی جانا ہے، انہوں نے سینما میں جانا ہے، تھیٹرز میں بھی جانا ہے، انہوں نے اسکول کالجز جانا ہے، انہی سڑکوں پہ پھرنا ہے، انہی میدانوں میں جانا ہے۔ تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بازار ہیں وہاں پہ حالت کیا ہے؟ پر ہجوم جگہ جو ہیں لاہور کی، بلکہ میرے خیال میں پاکستان کے سارے بڑے شہروں میں یہی صورتحال ہے، وہاں پہ خواتین کا تحفظ کے ساتھ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ ابھی ایک واقعہ 2 دن پہلے لاہور میں ہوا کہ کچھ خواتین ایک بازار میں گئی شاپنگ کے لیے، انہیں جو کاسمیٹک کا سامان ملا وہ انہیں شکایت پیدا ہوئی اس کی کوالٹی کا، وہ واپس کرنے آئی، دکاندار نے ان پہ تشدد کیا۔ اگر وہاں پہ کوئی ایسی فورس ہوتی، کوئی ایسا ادارہ ہوتا، کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم ہوتا جو بازار میں چلتے پھرتے خواتین کے تحفظ پہ نظر رکھ سکتا، تو شاید ایسے واقعات نہ ہو۔ اور بہت سی خواتین روزانہ شاید ایسے معاملے چھیڑ چھاڑ کی
سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ خواتین اس وجہ سے شکایت نہیں کر پاتی کہ شکایت کہاں پہ کریں؟ پولیس سے شکایت کریں جو ناقابل اعتبار ہے، جس کے سامنے جرائم ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اگر یہاں پہ قانون اس قدر مؤثر ہوتا کہ کسی کی شکایت پہ فوری طور پہ حرکت میں آ جاتا تو شاید یہ رویہ نہ ہوتا لوگوں میں، لوگ ظلم سہنے کی عادت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی، دل آزاری ہوتی تو فوری طور پہ متعلقہ اداروں سے رجوع کرتا، لیکن ہمارے اداروں نے لوگوں سے خود کو اتنا لا تعلق کر دیا کہ لوگ بھی اب ان سے لا تعلق ہو گئے۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہماری پولیس اس وقت حرکت میں آتی ہے جب سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کسی واقعے کی، پھر ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ مینار پاکستان والا واقعہ 3 دن ہو چکے تھے، ہماری پولیس کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہاں پہ مینار پاکستان کے جو انتظامیہ تھی پی ایچ اے کی، وہ خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ متعلقہ جو گارڈ تھے وہاں پہ سیکورٹی کے، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا، کسی کی حس بیدار نہیں ہوئی غیرت کی کہ ہم اس واقعے کی بنیاد پہ کوئی لاہ عمل تیار کر لیں، کسی کو بتائیں، لیکن نہیں ہوا۔ یہ اس وقت سب کچھ ہوا جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ کسی ایک آدمی نے، وہ جو 400-500 لوگ بتائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے ویڈیو ڈالی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ایک کے بعد دوسری ویڈیو آنی شروع ہوئی۔ تو یہ ادارے کیا سوشل میڈیا کی بنیاد پہ چلتے ہیں؟ کیا اب پولیس اس طرح سے کام کرے گی؟ یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے، اور فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ جو تربیت والے ادارے تھے، مثلا سب سے پہلے تربیت کا ادارہ، وہ کہتے تھے کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ تو ماں کی گود اب کیا پہلی تربیت گاہ رہ گئی؟ اگر تربیت گاہ اسے تسلیم کر لیا جائے تو بڑی تعداد میں جو نوجوانوں کا رویہ سامنے آ رہا ہے، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماں کی گود سے نوجوانوں کی اس طرح کی تربیت دی جا رہی ہے؟ ہم نے اسی شہر میں دیکھا لوگ خواتین کو احترام کے ساتھ کس طرح سے بلاتے تھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک غیرت تھی۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس وجہ سے نہیں کہ ہماری مائیں وہ بنیادی کردار ادا نہیں کر پا رہی، ہماری خواتین اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کر پا رہی۔ والدین اساتذہ پہ ڈال دیتے ہیں ذمہ داری تربیت کی، اور اساتذہ والدین پہ ڈال دیتے ہیں۔ بچہ کہیں کا نہیں رہتا، اب اس کے پاس تربیت نہیں، نہ تربیت یافتہ ذہن، ناقص ذہن لے کے جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی دنیا آ جاتی ہے ایکسپوز ہونے والی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا، تیز ترین سروس، طرح طرح کے نیٹ پیکیجز، وہ جناب کھولتا ہے نیٹ پیکیج، اس کے سامنے آ جاتی ہے خاتون، ایک اشتہار آ جاتا ہے کہ مجھ سے باتیں کریں، وہ باتیں کرنے والی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اور پھر اس کے سامنے مختلف طرح کی خواتین لڑکیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی لڑکیاں خود کو ایکسپوز کرتی ہیں، اس کے بظاہر ان کی فیس ہوتی ہے، وہ فیس دیں آپ ان کو ایکسپوز دے کے، ان سے آپ ولگر گفتگو کریں، اس کی فیس ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ان کے سامنے آ جاتا ہے، پھر ان کو ایکسیس آ جاتی ہے پورن سائٹس کی، تو وہ سارا کچھ تو ہو جاتا ہے، لیکن فرسٹریشن جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے اور ساری چیزوں تک رسائی کے بعد، تو اب اس فرسٹریشن کو نکالنے کا ایک جائز طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نکاح کریں۔ نکاح کی بعض اوقات عمر نہیں ہوتی یا حالات ایسے نہیں ہوتے، تو پھر ان کو فرسٹریشن نکالنے کے لیے آسان جو ان کا شکار ہوتا ہے وہ گلی محلے میں بچے ہوتے ہیں، ان بچوں پہ وہ حملہ کرتے ہیں اور وہ فرسٹریشن وہاں پہ نکالتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی بچی یا بچہ جو ہے وہ ایسے درندوں کے ہاتھوں اس سے زیادتی بھی ہوتی ہے اور پھر جان بھی گواتا ہے۔ تو ہمارے سماج کے اندر یہ ایک منفی رویہ مسلسل پروان چڑھا اور ہم نے مسلسل اس سے نظر انداز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ ایک بڑے افریت کے طور پہ ہمارے سامنے آ گیا
اور اس پہ بات کرنی چاہیے کن لوگوں کو؟ جو سماجی مسائل کو سمجھتے ہیں، جو سوشل ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں، عمرانیات کے جو چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، رویوں کی تبدیلی پہ بات کرتے ہیں اور اس سے پھر نتائج اخذ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ لیکن اس پہ بات کون کرتا ہے؟ اس پہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ان چیزوں کے تجزیے کا تجربہ نہیں، اور عام طور پہ وہ لوگ کسی وجہ سے سوسائٹی کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں یا بدنام ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اس طرح سے کیا جائے تو سماج آگے بڑھے گا، اس طرح سے کرے تو یہ کیا جائے، اور ان کی چونکہ اس طرف ڈیپتھ ایک نالج نہیں ہوتا ان کی بیک گراؤنڈ پہ، تو عام طور پہ ان کی گفتگو پھر الزام تراشی پہ آ جاتی ہے، اور وہ برا بھلا کہہ کے اپنی جان چھڑائیں گے، ایک ایشو کی بات کریں گے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور پڑھنے والے جو ہیں ان کا ٹیسٹ بھی کچھ تبدیل ہو گیا، وہ بھی سنسنی خیزی کو پسند کرتے ہیں، ان کو چاہیے چٹ پٹی خبریں، مسالہ دار چیزیں، وہ ایسی چیزوں پہ توجہ ہی نہیں کر رہے جو سوسائٹی کی بہتری کے کام آ سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بہت ایسا مواد پڑا ہوا ہے کہ جہاں لوگوں کو تربیت مل سکتی ہے، ان کا شعور بلند ہو سکتا ہے، ان کو اچھا انسان بننے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ جو تربیت کی کمی رہ گئی ہے اساتذہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے، سماج کی طرف سے، وہ وہاں پہ ایسا مواد موجود ہے کہ اسے آپ پڑھیں دیکھیں تو آپ کی تربیت ہو سکتی ہے، آپ کو علم مل سکتا ہے۔ لیکن اس کی بجائے ہم جس گھن چکر میں پڑ گئے ہیں وہ ریٹنگ کا ہے، اور ریٹنگ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کا جو رویہ ہے، اس رویے کے اندر بات آ جاتی ہے، جملہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب یہ ایک انتہائی غیر مہذب بیانیہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک دانش کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم و ادب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ثقافتی امور کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم سائنٹسٹ پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم محقق پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم اچھے ڈاکٹرز پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسے لوگ پیدا نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو نقائص پیدا ہو رہے ہیں ان کا مطالعہ کریں اور پھر ان کا علاج ہمیں بتائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر پیدا کیے جائیں، خود کو ایکسپوز کرنے والے پیدا کیے جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں بچیوں نے، لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ہمارے سماج میں ان کے لیے جگہ نہیں کہ ان کو روزگار دیا جائے، اور پھر انہی لڑکیوں میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آغاز میں ٹک ٹاک کو ایک روزگار کے طور پہ لیتی ہیں، یوٹیوب چینلز کو ایک روزگار کے طور پہ لیتی ہیں۔ لیکن جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ سبسکرائبر اس وقت ملیں گے جب آپ مخصوص قسم کے جملے بولیں گے، مخصوص قسم کی ادائیں دکھائیں گے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے روزگار کا جو طمع ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہ انتہائی معیوب صورت اختیار کر جاتی ہے ان کی یہ والا کام۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ کس طرح کے ٹائٹل والے اشتہار ہمیں دیکھنے ہیں، ہمیں کس طرح کی یوٹیوب چینلز دیکھنے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں کی کس طرح کی باتیں سننی ہیں، یہ ہمیں خود طے کرنا ہے۔ اور سماج میں جو صاحب رائے لوگ ہیں، اگر یقین کریں، اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی نا، اگر ہم نے انہیں ڈھونڈا نہ، تو جتنے 2 4 5 وہ لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، اور پھر یہ سماج جو ہے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اب آپ خود سوچ لیں، آپ نے سنسنی خیزی پسند کرنی ہے، آپ نے بےہودگی پسند کرنی ہے، آپ نے لذت میں لپٹے ہوئے چہرے دیکھنے، سین دیکھنے، یا پھر آپ نے اس سماج کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ اور جب تک آپ فیصلہ کریں، ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔